الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہاں جیسے میرے سرکار ہیں مل کے پڑھیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی واللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے کہ یہ سرکار کی میں
سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، ہاں دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ حمد و ثنا اور تاجدار سرور کون و مقام محبوب کائنات، مقصود کائنات، فخر کائنات، ہمارے ماوا و ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑ ہاں درود اور کروڑ ہاں سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں کہ جس محبوب کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ان کے امتی ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا، اور تمام امتوں سے بہترین امت خیر الامم، امت خیر اور امت اجابت کا درجہ، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس امت کے لیے بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا، بلکہ اس امت کے لیے حضور غاروں میں روتے رہے، جبل صلا کے غار کے اندر 3 دن حالت سجدہ میں اللہ کے محبوب رہے اور دعائے مغفرت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ میرے محبوب سے اے جبرائیل امین علیہ السلام کہہ دیجئے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو حضور بڑے خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا، تو ان کی امت میں ہونا یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے کہ آپ کے لمحہ مبارک پر جب آپ دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے ٹائم
دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو حضرت ام شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لبہ مبارک ہل رہے اور حضور دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے تو تب بھی امت کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ 750 مرتبہ رب نے پوچھا، اے محبوب جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو 750 مرتبہ پوچھنے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی دعا کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہاں تک کہ آخری گھڑیاں آپ پہنچی اور آپ اپنی مزار پر انوار میں تشریف لے گئے۔ تو اس وقت بھی صحابی جو آخری نکلنے والے وہ کہہ رہے تھے، اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی آواز سنی، یہی دعا تھی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، کہ امتی امتی بے لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک تو نبی پاک کی امت ہونے کا شرف اللہ نے عطا کیا، اور دوسرا ہمیں اللہ نے اپنی معرفت نصیب فرمائی، قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی، جو ہم نے تراویح کی صورت میں حافظ صاحب سے پورا قرآن پاک سنا۔ پھر اللہ نے ماہ رمضان کی ساتھ کہ ایک ایک گھڑی کے اندر حضور کی امت کے لاکھوں لوگ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ماہ رمضان میں جس کو موت آئے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، یعنی بغیر حساب و کتاب کے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، چاہے چاند 29 کا ہو جائے یا 30 کا ہو جائے، فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اگر 29 کا چاند مشتبہ ہو جائے، نظر نہ آئے، تو پھر 30 پورے کر لو۔ تو خدا کا شکر ہے کہ 30 روزے ہمیں ملے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اور آیت نمبر ہے 185۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کے دن پورے کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کا ذکر کرو کہ جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا ہماری طاقت نہیں تھی، تو نے ماہ رمضان کی ساری باتیں بآحسن خوبی ہم سے ادا فرمائی، ادا کروائیں، اور یہ سب جو تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے تیری بارگاہ میں جھکتے ہی رہے، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں ہمیشہ پھیلتے ہی رہیں، اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میری یاد کرو
میں تمہارا ذکر کروں گا، اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کیا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تیسرے مقام پہ پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم مزید تمہیں نعمتیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کرو گے۔ تو کفران نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کفران نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز کا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کفران نعمت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزوں کا حکم دیا اور لوگوں نے روزے نہ رکھے۔ کفران نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے حلال کا حکم دیا لیکن حرام کی طرف لوگ لپکے۔ کفران نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور اس کو کھیل کود میں گزار دیں، یا غفلت کا شکار رہے یا نفس کی شرارتوں میں پھنسے رہے، تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائیں، اور حلال کھانے کا حکم دیا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو کمر بستہ رکھیں، تو یہ شکران نعمت ہے۔ اگر اس کے خلاف گئے تو پھر یہ کفران نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں کی جماعتوں، انسانوں کی جماعتوں، میں نے نہیں پیدا کیا مگر تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو تمہارا مقصد زندگی، دنیا میں آنے کا مقصد، جو اصل مقصد حیات ہے وہ یہی ہے کہ جن و انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے۔ نحن نسبح بحمدک کا یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، مولا ہم تیری تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہے۔ تو جو حضرت انسان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں تسبیح و تحلیل کے جو الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اللہ کو وہ بڑے ہی پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس اپنا عبادت کے اوپر بڑا ہی پیار آتا ہے، اور اللہ کے پھر بندوں نے واقعہ اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگیاں بسر کر دی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، امام الانبیاء کو دیکھو، اور تابعین کو دیکھو، اولیاء و صالحین کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی، اور انہوں نے سبق حاصل کیا کس سے؟ صالحین کی زندگی سے۔ اور اللہ نے ہمیں تو وہ نبی عطا فرمایا ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، دن رات، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، کلام، گفت و شنید، سب ہمارے لیے مشعل راہ۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ نبی پاک کی زندگی کو صحابہ نے اپنایا، اور جب اپنایا تو ان کے اندر نکھار پیدا ہو گیا۔ آپ کی تعلیم پہ عمل کیا تو وہ ہدایت کے ستارے بن گئے، اور آپ کے طریقے پہ چلے تو ان کے اندر خوف خدا بندی آ گیا۔ جب آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا نچوڑ عملی جامہ پہنا کر اس میں عمل پیرا ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیغام قرآن میں نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں۔
تو اللہ ہمیں حضور کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سنیں، دیکھو انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں رہتے، ایک جیسی کیفیتیں نہیں رہتی۔ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے دن، یہ ایام ہم بدلتے ہیں ادھر سے ادھر، اور کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی بیماری، اور کبھی لاچاری اور کمزوری، اور انسان زندگی سے اس نشیب و فراز میں کبھی نافرمانی بھی کرتا ہے، کبھی غفلت بھی کرتا ہے، کبھی کوتاہی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی انسان جذبات میں آ کے غلط فیصلہ بھی کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی کا حق بھی بعض اوقات دبا دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کسی کے ساتھ برائی بھی کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جہاں تک عام دنیا کے انسانوں کا تعلق تھا تو اس میں نوک جھوک تھی، اس میں کمی کوتاہی تھی، لیکن فرمایا وہ پوری زندگی نہ تھی، لیکن فرمایا سب کی توجہ اپنے محبوب کی طرف کر دی۔ فرمایا میرے محبوب کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں عدل و انصاف نہ ہو، جس میں غریب امت کی غمخواری نہ ہو، بے سہاروں کے سہارا نہ بنے ہوں، اور اچھے کلام نہ کیے ہوں۔ فرمایا نبی پاک کا اوڑھنا بچھونا اور ہر عمل امت کے لیے راہ نجات بن گیا کہ آپ کی زندگی ایسی زندگی تھی۔ محمد علی جناح اللہ ان کی بخشش فرمائے، پاکستان کے بانی، جب یہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک میں گئے، انگلستان میں گئے، تو مختلف یونیورسٹیوں کا سروے کیا یہ کہاں لیکچر اچھا ہوتا ہے، تعلیم اچھی۔ تو ایک یونیورسٹی میں گئے تو اس یونیورسٹی کے مین دروازے پہ 100 دنیا کے عظیم انسانوں کے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے عظیم انسان، اور جن کو دنیا عظیم کہے وہ ایسے تو نہیں کہہ دیتی، پڑھتی ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے اوپر آج تک PhD کی جا رہی ہے، مختلف مقالات کے اوپر، اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر، آپ کی کتب کے رسائل فتاوی جات کے اوپر، اور پھر جا کے کہتے ہیں بھی امام احمد رضا کے اوپر انہوں نے PhD کی ہے۔ تو لوگ بڑی تحقیقیں کرتے ہیں، محققین کی زندگیاں وہ اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اسی کے اندر، اور پھر جا کے کوئی خطاب ملتا جیسے ڈاکٹر اقبال کو ملا۔ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 100 عظیم انسانوں کے نام لکھے تھے نا، سب سے اوپر میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے لیے فلاں آئیڈیل ہے، کوئی فلاں ہے، ہم کہتے ہیں سب ہیج ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو فرمایا انبیاء بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی سردار ہیں، مرسلین بھی کہہ اٹھتے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔ تو امت کے لیے یہ سبق ہے، آج کے دن کا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے پہلوؤں کے اندر ڈھال لو۔ دنیا تمہیں سلام کرے گی، دنیا تمہیں مانے گی۔ یہاں عاشق نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں آقا تیری رحمتوں کا دریا سریعام چلے رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعام چلے رہا ہے، ہم مجھے بھیک مل رہی ہے اور میرا کام چلے رہا ہے، آقا تیری رحمتوں کا دریا اور اسے مانتی ہے دنیا، بھائی اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی
ڈھونڈتی منزل راہ عشق مصطفیٰ پہ، بھئی راہ عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے، آقا تیری رحمتوں کا دریا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم گنتی کے دن پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ تو برادران اسلام، میرے عزیزوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج کا دن عید المبارک کا دن ہے، اور لفظ عید جو ہے یہ عودن سے بنا ہے، عودن۔ اس کے اوپر شعراء کے بڑے کلام ہیں لفظ عید کے اوپر، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ان کی گہرائیوں میں جائیں۔ عید جو ہے عودن، تو اس کا مطلب ہے لوٹنے والا دن، اور لفظ عید قرآن پاک میں سورۃ المائدہ 6 پارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں حضرت آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، اور جس دن وہ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نازل ہو ہم اس کو عید کا دن بنا لیں۔ تقولون لا عید لأولینا وآخرینا، تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے وہ عید کا دن ہو۔ تو پتہ چلا کسی نعمت کے اترنے کے والے دن کو عید کا دن بنا لینا یہ پہلے کی امتوں کا طریقہ ہے۔ تو نعمت اترے تو عید کا دن مل جائے، عید کا دن بنا لیا جائے، اور جس دن جس کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں وہ عید کا دن کیوں نہ ہو۔ وہ تمام عیدوں سے بڑی عید ہے کہ نبی پاک آئے تو اپنے اور پرائے کا پتہ چل گیا ہے، ماں باپ کی عزت و عظمت کا پتہ چلا، اور اولاد کی نعمت کا پتہ چلا، بیٹی کی شان کا پتہ چلا، عرب کے جھگڑے سمٹ گئے اور بے سہاروں کو سہارا مل گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیاں ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، انہیں حق پرستی کا سبق دے دیا۔ جنہیں اپنے اور پرائے کا پتہ نہیں تھا انہیں خدا کی معرفت نصیب ہو گئی۔ جن کی جنگیں 40 یا 100 سال تک محیط تھیں، اوس و خزرج ہیں، ان کی جنگ بڑی خون ریز جنگ ہوئی تھی، 120 سال تک ان کی ناراضگی رہی، جھگڑا رہا، لیکن پھر نبی پاک نے اس کے کہتے ہیں جنگ بواس، تو نبی پاک نے ان دونوں قبیلوں کی صلح کرا دی، اور حضور نے فرمایا میں جہالت کی تمام رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے میں مسلتا ہوں، اور یاد رکھو جتنے بھی کلمہ گو ہیں المسلم کا اجساد الواحد ایک جسم کی مانند ہے، ایسے ہو جیسے ایک کنگھی کے دندانے برابر کھڑے ہوئے ہیں، یا ایک تسبیح کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی اسلام کے اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اور اس کلمے کے اندر پرو دیے گئے ہیں، اور پھر ان کو وہ آگاہی، وہ شعور، وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق زندگی کا عطا کیا ہے کہ پھر انہوں نے اسلام کی خاطر نبی کی تعلیم سے متاثر ہو کے ایک اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں اور جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی اللہ رسول کی خاطر قربان کر دیے۔ تو یہ تعلیم ہے، اور فرمایا کہ حضور کے صدقے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو یہ عید کا دن خوشیاں لے کر اور بار بار لوٹ کے آنے کا دن ہے۔ عید شہر الحرام کا پہلا دن ہے، عید تکبیر کہنے کا دن ہے، عید غریبوں کی یادگیری کا دن ہے، عید عزیزوں کی ملاقات کا دن ہے، اور عید گناہوں کی معافی کا دن ہے۔
ماہ عید رمضان مبارک کی تکمیل کی خوشی کا دن ہے اور عید نزول رحمت کا دن ہے۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ قالوا ربنا جزاءہ ان یوفا اجرہ قال ملائکتی عبیدی وإمائی قدو فریدتی علیکم ثم خرجوا یعجون الی دعائی و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاعی مکانی لاجیبنم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم و بدلت سیئاتکم حسنات قیل فیرجعون مغفورا۔ مشکات ہے اور حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 182، اور اس حدیث کا عربی متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب اس کا ترجمہ سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنی بندوں کی عبادت کا ذکر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے میری مزدوری کی ہے، ان کا کیا اجر ہونا چاہیے، کیا اجرت ہونی چاہیے۔ یہ صفحے درست فرما لیں اور آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو کیا اجرت ہونی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو رب ہے، تو پروردگار ہے، ہر مالک مزدور کو مزدوری اپنی شایان شان دیتا ہے، لیکن بعض مالک ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں مزدوری، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، ایسا حقیقی پروردگار ہے کہ اس کے خزانے بھرے پڑے، کوئی کمی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اولکم وآخرکم وانس وجن، تمہارے اول و آخر جن و انس، ادھر توجہ کریں بھائی، یہ بعد میں بیٹھ جا کے کھیل کود کر لیجئے گا، ہنس لیجئے گا، لیکن یہاں آپ توجہ کرو، خطبہ ہو رہا ہے، ادب و آداب کو قائم رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے تمہارے جن و انس اول و آخر سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر ہر رب سے اس اپنی مانگ مانگے، جس نے جو مانگنا ہے مانگے، اللہ سب کو ان کی مانگ عطا کر دے، لیکن اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی کہ ایک سوئی پانی میں ڈبوئی جائے تو کتنا پانی لے کے نکلتی ہے، فرمایا اس سے بھی کمی واقع اللہ کے خزانوں میں نہیں ہوتی، اس کے خزانے بھرے پڑے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تم مالک ہے، شایان شان اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے پھر اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے اور بندیوں کو اجر دینے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ ایک روایت ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں رب اپنے بندوں کے لیے خود جزا ہوں کہ اس سے بڑی جزا کیا ہوگی کہ میں سارے پردے اور حجابات اٹھا کے اپنے بندوں کو دن قیامت کے اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو جو رب کو دیکھ لے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ، آئے تو تم یوں تھے گناہوں سے لتھڑے ہوئے، بھرے ہوئے اور گناہوں کی نجاست سے دل اور جسم بلکہ روحیں بھی ناپاک ہو چکی تھیں۔ اب ارجعو، لوٹ جو اپنے گھروں کی طرف اس دن کی طرح جیسے آج ماں کے بدن سے نکلے، یعنی تم سب بخشے بخشوائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے قبول کر لیے۔ لیکن اہل اللہ کی عید کیا ہے؟ کیونکہ انسان خوشیوں کے اندر اکثر جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے فراوانیاں نصیب ہو جاتی ہیں اور پھر انسان خوشیوں کے اندر داخل ہو کے اپنے رب سے غفلت کرنے لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو رمضان کے جاتے ہی ماہ رمضان کے جو پابند سلاسل تھا بندیاں ہٹ گئیں، تو وہ
نا امید نہیں ہوتا، اور ہمیں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے کہ ماہ رمضان چلا جاتا ہے اور شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو 11 مہینے جس طرح اس کے عمل تھے، کرتب تھے، وہ انہوں میں رہتا ہے، وہ نا امید نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے 1 مہینہ ان نے عبادت کر لی، بخشوا لیا، اور بالکل ایسے ہو گئے جو ماس کے بدن سے نکلے ہیں، لیکن پھر ان کو لگا دو، پھر گناہوں پہ لگا دو، تو 11 مہینے پھر اس کی کوششیں ہوتی ہیں کہ گناہوں میں انسان کو لت پت کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِ ربی، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی بلندی کی قسم ہے، مجھے اپنے ارتفاع کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے رب العالمین ہونے کی قسم ہے۔ جو پہلی جولی ہے وہ امام صاحب کی ہے، دوسری مولانا صاحب میں کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب نے دیکھی تھی ایک جگہ ہوتا ہے 3 جولی ہوتی ہے، ایک مسجد کی، ایک امام صاحب کی اور ایک مولانا صاحب کی، تو اس طرح اس مرتبہ صرف 2 ٹوکریاں ہیں یہ جولیاں آپ کے ہیں، صرف امام صاحب اور مولانا صاحب۔ آپ سے گزارش ہے کہ امام صاحب کی جولی اور مولانا صاحب کی جولی ہے دونوں، اور اسی میں آپ نے ڈالنا ہے، مسجد کے درمیان نہیں ہوگا، لیکن آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا کریں، اللہ پاک آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کوشش کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بڑے نوٹ ڈالیں، لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ ہر شہر کی طرف سے ایک حصہ ضرور ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، شیطان نے کہا مولا میں اولاد آدم کو پیس کے رکھ دوں گا، دائیں بائیں ان کے خون میں سرایت کر جاؤں گا۔ فرمایا جب تک یہ بندے میری بارگاہ میں جھکتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، طلب رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سال بھر اسی طرح ہم مسجد کو آباد رکھیں، پابندی سے نمازیں پڑھتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو 40 دن نماز بجماعت پڑھ لیتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 آزادیاں عطا فرماتا، ایک جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور دوسرا نفاق سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہی فضیلت مسجد نبوی کی ہے کہ جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ راہ عقیدت کتاب ہے میرے استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی، روحانی استاد، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، یہ حضرت کا سفر نامہ ہے راہ عقیدت، اس کے اندر یہ روایت وہ حدیث لائے ہیں جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لے اللہ اسے 2 براتیں عطا کرتا ہے، منافقت سے بھی آزاد اور جہنم سے بھی آزاد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ والی آزادی عطا فرما دے اور اپنی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہل اللہ کی عید کیسی ہوتی تھی مجھے یہ بتائیں۔ حضرت فاروق اعظم کتنی بڑی ہستی ہے کہ نبی پاک نے دنیا میں انہیں جنتی قرار دیا، عشرہ مبشرہ 10 افراد ہیں۔ ویسے ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ امیر اہل سنت نے اہل سنت کو یہ نعرہ دیا، بڑا پیارا نعرہ ہے جس میں اہل سنت کے پورے عقائد کی ترجمانی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، لیکن یہ 10 جو ہیں بڑی شان والے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں حضرت فاروق اعظم ہے، فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں، اور عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ جو عمر کے دماغ میں جو سوچ آتی ہے
اور جو یہ سوچ لاتے ہیں اللہ قرآن ویسے ہی نازل فرما دیتا، لیکن عید کے دن حضرت رو رہے، آنسو بہا رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، اور فرمایا اسلام لانے سے پہلے بڑے سخت تھے اور اسلام کے مخالف تھے، لیکن جب اسلام لائے تو اتنے ہی نرم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، والذی معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ یعنی اس آیت کے اس حصے کے مظہر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو فرمایا کہ اس قدر نرم مزاج اور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں رکھنے والے عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کیوں روتے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں، پتہ نہیں کہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تراویحاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو جن کے قبول ہونے ہیں ان کی یہ حالت ہے، اور ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان صالحین کے ذکر پاک کا صدقہ ہم سب کو اللہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمازوں کی پابندی لازم ہے، اور تقریباً 70 یا 72 گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچیں۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں، بلکہ بعد نے اس کو کفر تک لکھا ہے حدیثوں کی جو تحقیقیں کی ہیں ان نے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، چوری، زنا، شراب، ظلم، کسی کا حق دبانا اور کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، سود خوری کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور حقوق دبانا، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے آتے ہیں۔ اور گناہ صغیرہ کو لوگ کہتے ہیں چھوٹے گناہ اس کی خیر ہے، تو یاد رکھو کثرت سے صغیرہ گناہ جو ہے مل کے کبیرہ بھی بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے۔ تو فرمایا یہ حساب و کتاب، رمضان شریف میں ایک نمازی نے سوال کیا حضرت یہ جو رمضان شریف میں فوت ہو جاتے ہیں تو یہ تو بخش دیے جاتے ہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں؟ میں بالکل نہیں، لیکن اگر حقوق العباد ہے تو اس کا حساب ضرور ہونا ہے۔ کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد ہے، کسی کا قرض دینا ہے، اس کا حساب نہیں چھوٹے گا، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید کتنا بڑا مرتبہ ہے شہادت کا، لیکن شہید کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرنے نہیں پاتا اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، حقوق العباد اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی کی راہ کو اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جس کا تقوی۔ اچھا، فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ایک ریشم یا شنیل کا کپڑا ایک خاردار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو نکالو، یا سلامت نکل آئے گا، تو کانٹے اسے تار تار کر دیں گے تو وہ کبھی بھی سلامت نہیں نکل سکتا۔ فرمایا دنیا کی مثال بھی یہی ہے، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور نفس کے شر سے بچاتے ہوئے ایسے محتاط انداز کے اندر اپنی زندگی کو لے جانا ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے حبیب بھی راضی ہو جائے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ایسے ہی گزارنے کی توفیق دے، اور جب وقت موت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے، حضور کا دیدار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے مختصر وقت کے اندر یہ مختصر قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیریں اور ترجمے اور چند تفسیری نکات اور حدیث نبویہ کی روشنی میں کچھ اصلاحی تربیتی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہ اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کو اچھا فرمائے۔ اور کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ عید کے دن تکبیرات ہوتی ہیں، عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تسبیح و تحلیل کے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو دو کلمے بڑے پیارے ہیں، فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حبیبتانی، بخاری کی آخری روایت ہے۔ جب قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث پڑھاتے تھے طلباء کو تو آخری حدیث ہمیں یہی پڑھاتے تھے۔ امام بخاری اس حدیث کو لائے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حبیبتان کلمہ، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے، ثقیلتانی علی المیزان، یہ ترازو پہ بڑی وزنی ہے، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ تب بھی بخش دے گا۔ اب عید الفطر کا طریقہ سماعت فرما لیں، وقت ہو گیا ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے، 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس میں خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد سنت ہے، اور جمعہ میں خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے سنت ہے۔ تو خطبہ بھی سنیں گے، نبی پاک کی سنت ہے خطبہ دینا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دعا ہوگی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، تو پھر دعا ہوگی۔ 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت کر کے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے زیر ناف ہاتھ باندھ لیں گے، اور امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، پھر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں، اور پھر کانوں کی لو تک ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو ایک تکبیر شروع کی نماز کی شروع کرنے کے لیے، اور دوسری جو 3 تکبیریں ہیں یہ عید کی ہے۔ اس طرح امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ اس کے قرات یعنی اور سورت ملائے گا، 1 رکعت مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، مقتدی اور فاتحہ پڑھی جائے گی اور قرات ہوگی۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے قرات ختم کرنے کے بعد اب پھر عید کی تکبیریں ہوں گی، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 3 تکبیریں یہ ہوں گی۔ اب چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کے لیے ہوتی ہے، جو عام نماز میں ہوتی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طرح 2 رکعتیں مکمل ہوں گی، اور پھر خطبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کو بند کریں۔